نشاندہی کی ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عالم اسلام میں کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسا فورم پاکستان کے اندر یا کسی دوسرے مسلمان ملک کے اندر جس کو عالم اسلام کی جو نوجوان نسل ہے اس سے وہ متاثر ہو کے اس کو وہ فالو کر سکے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ادارہ کام کر رہا ہے؟ ایسے بہت سے ادارے، بہت سی تحریکیں، بہت سی تنظیمیں پچھلی 2 صدیوں میں قائم ہوئیں جو لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئیں. ان کے پیچھے بہت لوگ گئے، لیکن انہوں نے اپنے سارے لائے عمل کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی. ایک اس چیز کے اوپر رکھی ہے کہ مغرب ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، ہمیں اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، اور یہ جدوجہد ہم جہاد کے میدان میں اگر اتر کر کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسی لائے عمل کے مطابق جدوجہد کی. اس سے جو دانش پیدا ہوئی ہے، جو صحافت پیدا ہوئی ہے، جو قلم پیدا ہوا ہے، وہ آپ اس کو پڑھیں. آپ کے اخباروں میں بھی ہے، میں عرب کے اخبارات کو بھی دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کے جو دوسرے ممالک کے اخبارات ہیں ان میں بھی ہر جگہ کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چند خاص الفاظ ہیں: غیرت، حمیت، مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہو گئی، ظلم ہو گیا. یہ ایک خاص احتجاجی نوعیت کا مزاج ہے جس کے ساتھ ہمارا دانشور، ہمارا صحافی، ہمارا لیڈر کلام کرتا ہے. تعمیر کی دعوت اور تعمیر کا پیغام اور تعمیر کا لائے عمل، یہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دے لیں. تنظیمیں بہت ہیں، لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، ہے ہی نہیں سرے سے. یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا اصل میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رد عمل کی نفسیات میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ تو خود جلتے بھنتے ہیں، کچھ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کچھ سڑک پر آ کر لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا. اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ چند ہزار لوگ ہیں کہ جو بم باندھ کے اس وقت لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں عالم اسلام کی طرف سے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں. یہ لوگ تو چند ہزار ہی ہیں، لیکن آپ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں، باقی سب کے سب لوگ ان کے ہر بم چلنے پر دل سے خوش ہوتے ہیں. یعنی بڑی ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بڑا مارکا ہے جو ہم نے کر لیا. کبھی کرا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر کبھی کسی موقع کے اوپر آپ دیکھیں بھی کہ ذرا لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس میں لگے کچھ پسپائی دوسرے کو ہو رہی ہے، تو فوراً آپ کے سارے دانشور جو نکل کے ہم نے دیکھا، ہم نے مارکا مار لیا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دیکھیے، پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں یعنی ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، سراج الدولہ کو شکست ہوئی، 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہوئی، انور پاشا کو شکست ہوئی، عبد الکریم ریفی کو شکست ہوئی، آپ کے ہاں ملا عمر کو شکست ہوئی، صدام حسین کو شکست ہوئی، اس سے پہلے سید احمد شہید کو شکست ہوئی. ہم نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا. اخلاقی لحاظ سے ہم اتنے پست ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب جنگ کی نفسیات میں جیسے آدمی ہوتا ہے، اس میں ہر قانون کو آپ توڑ دیں، ہر قاعدے کو پامال کر دیں، اسلام کی حرمت پامال کر ڈالیں. لوگ یہ کہتے ہیں کیا کریں جی، اس وقت لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ یہی کریں گے. میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا، اگر عاجز آنے کے بعد مذہبی اقدار اور اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اسی کا ہمیں نمبردار اور دعوے دار بن کے نکلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری قوم اسی بنیاد کے اوپر کوئی دوسرا فلسفہ بیان کر دے. تو ہمارے ہاں ایک بڑی صورتحال یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ مزاج پہ آج نہیں بنا. یعنی کبھی آپ اس پہ غور کریں کتنی بڑا مغل امپائر ہے، 3-4 صدیوں کی ایک پوری تاریخ آپ کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے. آپ اس کے باقیات و آثار کا مطالعہ کریں، مقبرے اور بسرے، کوئی رصد گاہ، کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی اعلیٰ درجے کی غیر معمولی لائبریری. تو جب آپ کی میراث یہی ہے، اور اس میراث کو بڑی تقویت دی ہے عثمانیوں نے، یعنی ان سے پہلے تک عباسیوں کے ہاں بھی، اور اسی طریقے سے بنو امیہ کی جو سلطنت اسپین میں قائم ہوئی اس کا مزاج علمی تھا، فکری تھا. اس میں بیت الحکمت قائم ہوئے، تراجم ہوئے، یونانی علوم کو ہم نے دنیا تک منتقل کیا، اس میں سائنس کی سرپرستی ہوئی، بہت سی ایجادات ہوئیں. یعنی وہ مزاج بالکل الگ تھا، یہ مزاج بالکل الگ تھا. اس میں اگر کوئی ترقی ہوئی تو یا فنون لطیفہ کو ہوئی، اور یا پھر اس طرح کی مقبرے اور مسجدیں اور اس طرح کی چیزیں بنی. اور آج آپ وہی دکھانے کی پوزیشن میں، اور تو کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. بالکل ایسے لگتا ہے